السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج آپ لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں کچھ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات تو نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، یعنی میں اجنبیت کا گھر ہوں اور پردیسی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میرے پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے پہنچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا ان میں سے زمین پر پھونکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کی جرم میں اور دوسرے کو پیشاب کی احتیاط کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے مذہب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا۔ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں
بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورۃ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ والسلام۔